ایک زمانے میں ایک خوبصورت بادشاہی تھی جہاں پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف پڑی رہتی تھی اور وادیوں میں رنگ برنگے پھول کھلتے تھے۔ اس بادشاہی کا نام تھا جنت نگر۔ وہاں ایک شہزادہ رہتا تھا جس کا نام تھا شہزادہ علیم۔ شہزادہ علیم بہت خوبصورت اور بہادر تھا، لیکن اس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ پریوں کی دنیا سے تعلق رکھتا تھا۔ جی ہاں، وہ ایک پری شہزادہ تھا۔ اس کی ماں ایک پری تھی جو انسانی بادشاہ سے محبت کر کے اس دنیا میں آ گئی تھی، اور اس لیے شہزادہ علیم کو جادوئی طاقتیں ملی تھیں۔ وہ ہوا میں اڑ سکتا تھا، پھولوں سے بات کر سکتا تھا، اور سب سے اہم، وہ جانوروں کی زبان سمجھتا تھا۔ شہزادہ علیم کا سب سے قریبی دوست ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا ستارہ۔ ستارہ کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، وہ ایک جادوئی گھوڑا تھا جو آسمان میں اڑ سکتا تھا، اور اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکتی تھیں۔ ستارہ کو شہزادہ نے ایک دن جنگل میں پایا تھا جب وہ ایک شیطانی جادوگر کی قید سے بھاگ رہا تھا۔ شہزادہ نے اپنی جادوئی طاقتوں سے اسے آزاد کروایا، اور تب سے دونوں ناقابل فراموش دوست بن گئے۔ ستارہ کی کمر پر چاندی کی طرح چمکتے پروں تھے جو صرف رات کو نظر آتے تھے، اور وہ شہزادہ کو دور دور کی مہم جوئیوں پر لے جاتا تھا۔ ایک دن بادشاہی میں ایک خوفناک خبر پھیلی۔ ایک شیطانی ڈریگن جس کا نام تھا وہ آگ کا پہاڑوں سے اتر آیا تھا اور لوگوں کے گاؤں تباہ کر رہا تھا۔ وہ آگ اگلتا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ شعلوں کی طرح جلتی تھیں۔ بادشاہ، جو شہزادہ علیم کے والد تھے، بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا، تم ہی اس ڈریگن کو روک سکتے ہو۔ تمہاری پری طاقتیں اور ستارہ کی مدد سے تم یہ کر سکتے ہو۔ شہزادہ علیم نے حامی بھری اور ستارہ کو تیار کیا۔ دونوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ ستارہ نے کہا، شہزادہ، ڈریگن کی کمزوری اس کی آنکھوں میں ہے۔ اگر ہم اسے اندھا کر دیں تو وہ ہار جائے گا۔ رات ہوئی اور شہزادہ علیم ستارہ پر سوار ہو کر پہاڑوں کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے ایک طوفان آیا جس میں بجلیاں گر رہی تھیں۔ شہزادہ نے اپنی جادوئی چھڑی سے طوفان کو روکا اور کہا، طوفان تھم جاؤ، ہم اچھے کام پر جا رہے ہیں۔ طوفان تھم گیا اور انہیں راستہ دے دیا۔ پھر ایک گہری کھائی آئی جہاں نیچے لاوا بہہ رہا تھا۔ ستارہ نے اپنے پروں کو پھیلایا اور اڑ کر کھائی پار کر دی۔ شہزادہ نے ستارہ کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہا، تم بہت بہادر ہو میرے دوست۔ آخر کار وہ ڈریگن کی غار تک پہنچے۔ غار کے باہر آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ ڈریگن سو رہا تھا لیکن اس کی سانس سے آگ نکل رہی تھی۔ شہزادہ علیم نے ستارہ سے کہا، تم یہاں رکو، میں اندر جاتا ہوں، لیکن ستارہ نے انکار کر دیا۔ نہیں شہزادہ، ہم مل کر لڑیں گے۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ ڈریگن جاگ اٹھا اور غرا، کون ہے جو مجھے تنگ کرنے آیا ہے؟ اس نے آگ اگلی، لیکن شہزادہ نے اپنی جادوئی ڈھال سے اسے روک لیا۔ ستارہ نے تیزی سے دوڑ کر ڈریگن کی طرف حملہ کیا اور اس کی دم پر کاٹ لیا۔ ڈریگن چیخ اٹھا۔ لڑائی شدید ہو گئی۔ ڈریگن نے اپنے پنجوں سے حملہ کیا لیکن ستارہ نے اڑ کر بچایا۔ شہزادہ نے اپنی جادوئی تلوار نکالی اور ڈریگن کی آنکھوں پر حملہ کیا۔ ایک آنکھ بند ہو گئی لیکن دوسری سے آگ نکل رہی تھی۔ ستارہ نے دیکھا کہ ڈریگن تھک رہا ہے تو اس نے اپنے پروں سے تیز ہوا پیدا کی اور ڈریگن کو اڑا دیا۔ شہزادہ نے موقع دیکھ کر دوسری آنکھ پر حملہ کیا۔ ڈریگن اندھا ہو گیا اور چیخ مار کر بھاگ گیا۔ وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ بادشاہی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شہزادہ علیم اور ستارہ کو ہیروز کہا جانے لگا۔ بادشاہ نے ایک بڑی دعوت دی جہاں سب نے مل کر جشن منایا۔ شہزادہ نے ستارہ سے کہا، تم میرے بہترین دوست ہو، ہم ہمیشہ مل کر مہم جوئی کریں گے۔ ستارہ نے خوشی سے ہنانایا اور آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے چمک رہے تھے۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک دن شہزادہ کو خبر ملی کہ دور کی ایک بادشاہی میں ایک خوبصورت شہزادی کو ایک شیطانی جادوگر نے قید کر لیا ہے۔ شہزادی کا نام تھا انگلنزار اور وہ پھولوں کی ملکہ تھی۔ شہزادہ علیم نے فوراً ستارہ کو تیار کیا اور کہا، چلو دوست، ایک نئی مہم جوئی۔ دونوں روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں ایک جادوئی جنگل ملا جہاں درخت بات کرتے تھے۔ درختوں نے کہا، شہزادہ، جادوگر کی کمزوری ایک جادوئی پھل ہے جو ہمارے جنگل میں اگتا ہے، اسے کھا کر وہ کمزور ہو جائے گا۔ شہزادہ نے پھل لیا اور جادوگر کے محل تک پہنچے۔
محل کی دیواریں کانٹوں سے بھری تھیں۔ ستارہ نے اڑ کر انہیں پار کیا۔ اندر جادوگر شہزادی کو قید میں رکھے ہوئے تھا۔ شہزادہ نے پھل لیا اور جادوگر کے محل تک پہنچے۔ محل کی دیواریں کانٹوں سے بھری تھیں۔ ستارہ نے اڑ کر انہیں پار کیا۔ اندر جادوگر شہزادی کو قید میں رکھے ہوئے تھا۔ ہو جاتی ہے۔ ختم ہوئی کہانی۔ اللہ دے خوشی اور سکون کی نشانی۔